بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم بات کریں گے جان ملٹن کی لکھی ہوئی پوئم پیراڈائز لاسٹ کے بارے میں۔ بیسیکلی جان ملٹن جو ہے وہ 9 دسمبر 1608 کو لندن میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کے والد وہاں کے ایک بڑے مشہور تاجر تھے۔ جان ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ اس کتاب میں ایک مذہبی کہانی یعنی انسان کے جنت سے نکالے جانے کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ ملٹن نے اس مذہبی کہانی کو اس خوبصورتی سے نظم کے پیرائے میں سمو دیا ہے کہ اس نے اس کے بطور شاعر شہرت کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ یعنی کہ اگر جان ملٹن کی بات کریں تو جتنی شہرت اس کو پیراڈائز لاسٹ کی وجہ سے ملی ہے، شاید اتنی کسی اور وجہ سے اس کے حصے میں نہ آتی۔ نظم کے آغاز میں شاعر نے یہ کتاب لکھنے کا مقصد بھی بیان کیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت بیان کی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہے اور انسان اس کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و رازق ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے۔ قرآن اور بائبل میں بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن جو ابلیس تھا، جسے ہم شیطان کہتے ہیں، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، بجائے کہ باقی جتنے بھی فرشتے تھے سب سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ اس لیے چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بارگاہ سے رد کر دیا تھا، اس کو نکال دیا تھا، اس وجہ سے اس کو مرتود بھی کہتے ہیں۔ لیکن شیطان نے، ابلیس نے قیامت تک مہلت حاصل کر لی تھی، اور اللہ تعالیٰ بھی یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جو اس کے نیک بندے ہیں وہ شیطان کی گمراہی میں کبھی بھی نہیں آئیں گے، وہ شیطان کی پیروی کبھی بھی نہیں کر پائیں گے، بلکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کا حکم مانیں گے۔ اور اگر وہ کبھی غلطی کے مرتکب ہوئے بھی اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ چنانچہ ملٹن کا مقصد تھا، جیسا کہ وہ اپنی اس پیراڈائز لاس میں لکھتے ہوئے، assert eternal providence and justify the ways of God to men۔ اس نے اپنی کتاب کی مختلف جلدوں میں، جیسا کہ بک 1 میں اس نے بیان کیا ہے کہ شیطان کے زور بیان اور حوصلے اور ہمت کو ایک ہیرو کے انداز میں بیان کیا ہے۔ یعنی کہ ملٹن نے شیطان کو ایک ہیرو کے انداز میں پیش کیا ہے۔ شیطان کی تقاریر ظاہر کرتی ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہونے کا کوئی غم نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے خلاف ایک دائمی جنگ کا آغاز کر چکا ہے۔ ملٹن نے شیطان کو ایک باغی کے روپ میں پیش کیا ہے، ناؤز باللہ من ذالک ایک آمر کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ تقاریر اس قدر زور دار اور متاثر کن ہے، مختلف کرائٹکس نے، تنقید نگاروں نے ملٹن کو شیطان کی پارٹی کا بھی نمائندہ قرار دیا ہے، جس طرح ملٹن نے شیطان کو ہیرو بنا کر پیش کیا ہے۔ اس وجہ سے جو تنقید نگار ہے اسے کہتے ہیں کہ جو ملٹن ہے یہ بھی شیطان کا ہی ایک رکن ہے۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد شیطان اپنے حواریوں کو بلاتا ہے جو لا تعداد ہوتے ہیں۔ شیطان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے جنت کی غلامی سے دوزخ کی بادشاہی زیادہ عزیز ہے، لیکن ملٹن شیطان اور اس کے حواریوں کو بیان کرنے کے لیے مختلف تشبیہات اور استعارات کا استعمال کرتا ہے جو انگریزی ادب میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ شیطان اپنے ساتھی بیلزبب سے مخاطب ہوتا ہے، جن کا ابلیس اصل شیطان ہے اور جو اس کا ساتھی ہے وہ بیلزبب ہے۔ جب اس کو شیطان کہتا ہے، چونکہ وہ غیر فانی ہے اس لیے ان کی جنگ بھی دائمی ہے۔ ملٹن نے اس دوران جہنم کا منظر بھی انتہائی خوفناک انداز میں بیان کیا ہے۔ جہنم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ اور وہاں ہونے والی آگ کی بارش اور لپکتے شعلے اہل ایمان کے لیے دل دہلا دینے والا ایک بیان ہے۔ مزید شیطان کی ایک عظیم الجثہ شخصیت کا بیان بھی متاثر کن ہے۔ ملٹن نے مختلف ادوار میں پائے جانے والے بڑے بڑے شیطانوں کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے ایک عالم پر اپنے بد اثرات چھوڑے تھے اور دنیا کو گمراہی اور تکلیف میں مبتلا کیے رکھا تھا۔ بک 1 کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان اپنے پیروکاروں کا اجلاس طلب کر لیتا ہے تاکہ اس بات پر غور کیا جا سکے کہ کس طرح خدا کی بنائی ہوئی انسانوں کی دنیا کو گمراہی کے راستے پر ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن بک 2 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے شروع میں بیان کیا جاتا ہے کہ آخرکار وہ اس بات پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ آدم اور حوا کو گناہ اور برائی کی طرف دھوکے سے مائل کیا جائے گا اور انہیں اس شجر ممنوعہ کو کھانے پر آمادہ کیا جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا ہے۔ اسی حصے میں شیطان کا جہنم کی طرف سفر بھی بیان کیا گیا ہے، جہاں موت اور گناہ بطور گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد گناہ گاروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جبکہ بک نمبر 3 میں جان ملٹن بتاتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ جنت میں
جنت کی سیر کراتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہے، وہ انسان کی کمزوریوں سے بھی آگاہ ہے، اس لیے وہ رافیل کو آدم اور حوا کے پاس بھیجتا ہے تاکہ انہیں شیطان کے منصوبوں سے آگاہ کر سکے اور گناہ گار ہونے سے بچ جائیں۔ تاہم جو کرسچن فیتھ ہے، کرسچن بلیو ہے، اس عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ اپنی قربانی پیش کر دیتا ہے تاکہ انسان اپنے گناہوں کی سزا سے بچ سکے۔ اس کتاب کے آخر میں شیطان ایک مختلف روپ میں نظر آتا ہے۔ وہ سورج کے فرشتے یعنی کہ یوریل سے زمین پر جانے کا راستہ معلوم کرتا ہے اور روشنی کا فرشتہ بن کر زمین پر چلا جاتا ہے۔ جبکہ بک 4 میں ہمیں جنت کا اندرونی منظر دکھایا گیا ہے، جہاں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ابھی تک ابتدائی معصومیت کے ساتھ موجود ہیں، اور جنت کی جو رونقیں ہیں، جو روشنیاں ہیں، جو وہاں پہ شراب طہور کی نہر چل رہی ہے، یہ سارے مناظر جان ملٹن نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں۔ اس دوران شیطان حوا کو اس کے خواب میں آ کے ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ پھر پکڑا جاتا ہے اور جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ جبکہ بک نمبر 5، 6 اور 7 میں رافیل فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو دنیا کی پیدائش اور شیطان کے عزائم کی کہانی بیان کرتا ہے کہ شیطان کیا کرنا چاہتا ہے، اور انہیں شیطان کے ناپاک ارادوں سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ جبکہ کتاب نمبر 8 پیراڈائز لاسٹ کے 8ویں چیپٹر میں حضرت آدم علیہ السلام کو رافیل کی اپنی پیدائش اور حضرت حوا سے ملاقات کا احوال بھی بیان کرتا ہے۔ جبکہ بک نمبر 9 کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو حضرت حوا علیہ السلام کو ورگلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور شاعر اس تمام قصے کو بائبل کی روشنی میں بیان کرتا ہے۔ بک نمبر 10 میں ہم دیکھیں گے خدائے بزرگ و برتر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی گستاخی کی سزا سناتا ہے، اور ان کے لیے گناہ اور موت پیدا کیے جاتے ہیں جس کا راستہ زمین کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تاہم حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام اپنے گناہ پر شرمسار ہوتے ہیں، وہ اللہ کے زور مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے طالب ہوتے ہیں۔ شیطان اور اس کے ساتھیوں کو سانپ کی شکل میں واپس جہنم میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ جبکہ بک نمبر 11 اور 12 میں بتایا جاتا ہے، جو جان ملٹن بتاتے ہیں کہ آخرکار اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی معافی کو قبول فرما لیتے ہیں، انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا جاتا ہے۔ فرشتہ مائیکل اس سزا پر عمل کرتا ہے اور انہیں زمین پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ تاہم انہیں تسلی دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرکار نسل انسانی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی اس کے بدلے میں قبول فرما لیں گے۔ اسی طرح ملٹن نے ایک مذہبی کہانی کو ایک بالکل مختلف اور خوبصورت پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن معزز ناظرین، ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے ہمارا تعلق کسی بھی عقیدے سے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو پیدا کیا ہے، وہی ہمارے تمام امور سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ تو ہمیں ہر لمحہ اسی ذات کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اور بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ڈیئر ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جان ملٹن کی سمری کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔